بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی حیاتی دے، آمین۔ ناظرین، عنایت چیمہ وائس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز سود کا تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کرتے مقروض کو نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر میں پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کرو۔ آپ دوسرے قرض داروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ آپ نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا تو سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لیں۔ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ بے روی سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے ڈالا، عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور صائم الدہر اور قائم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب العابد جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور کہا کہ خدایا، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہیں جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی ہے اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ خیال گزرا
کہ خدائے پاک نے ایک گناہ گار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے۔ یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسے عبادتیں اور ریاضتیں کیں کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے۔ عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ باحوالہ خدایا میری توبہ، تو رب تعالی ضرور ہمیں قبول فرمائیں گے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، عنایت چیمہ کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔